بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے میرے تمام سٹوڈنٹس خیروفیت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر بہت اہم ہے، اس میں کافی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مشق نمبر 4.3 کا آغاز کریں گے۔ اس میں پہلا حصہ کریں گے، پہلا سوال مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سوال 4.3 میں سے ہے، 4.2 میں سے ہے، 4.1 میں سے ہے۔ ان کے درمیان میں بھی فرق آج بتایا جائے گا۔ تو ایسے سٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ نیو ہیں تو ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئیے آج چلتے ہیں مشق نمبر 4.3۔ جیسا کہ پہلا سوال ہے 3x - 11 اور بٹے کے نیچے ڈیوائڈ کے نیچے ہے x جمع 3 x کی 2 جمع 1۔ اب اگر ہم بات کریں بٹے کے نیچے ایک ہمارے پاس x جمع 3 ہے، جبکہ ایک ہماری x کا مربع کے ساتھ، مطلب جو x کے اندر مربع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم 4.2 کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو دیکھیں گے تو باہر ہمارا مربع ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارا مربع کہاں پہ ہے؟ بریکٹ کے اندر۔ تو یہاں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا 4.3 میں سے ہے یا پھر 4.2 میں سے ہے۔ اب آپ کہیں گے سر 4.1 کے ساتھ موازنہ، وہ تو بڑا آسان ہے، کیونکہ اس کے جو نیچے ہے نا، بٹوں کے نیچے، اس میں تو ہے ہی بغیر مربع والی، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا کیسے پتہ چل جائے گا؟ وہ ہماری 4.1 میں سے ہے، اگر بٹے کے نیچے ہمارا کوئی مربع والا نہیں ہے بلکہ x کی علیحدہ علیحدہ، مطلب جیسے پہلا ہے یہاں پہ x جمع 1 اور پھر x - 3، تو یہاں سے پتہ چل جائے گا ہمارا یہ 4.1 کا سوال ہے۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا اہم جو ٹاپک ہے، جو ہمارا اہم جو آج کا مقصد ہے، وہ ہے 4.3 کا پہلا سوال 3x - 11 بٹا x جمع 3 x کی 2 جمع 1۔ لکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، آئیے اس کی حل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ 4.1 اور 4.2 آپ نے مکمل اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی، اسی طرح سے 4.3 کا پہلا سوال ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہاں پہ میں نے ابھی بات بھی کی ہے لیکچر میں ہی کہ اس میں ہمارا جو مختلف ہوگا x کی 2 کی وجہ سے، اس قوت نمائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس چیز کی وجہ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا 4.3 سے سوال ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس کے ساتھ مربع نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے x کے اوپر 2 نہیں ہے درج، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے علیحدہ a کے بٹے کے نیچے لکھ لینا ہے۔ جبکہ دوسری بڑی اہم ہے لکھنے کا طریقہ کار، اس کو اپنے bx جمع c کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے سر bx جمع c کے ساتھ کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ ہمارا رول ہے، یہ قواعد ہے، یہ اصول ہے کہ اگر x کے درجہ 2 ہے، مطلب 4.3 میں سب سوالوں کے اندر ہی اس طرح سے ہوگا کہ bx جمع c بٹا مربع والے جو درجہ ہمارا x کا دیا گیا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے x کی 2 جمع 1۔ پھر وہیں کریں گے کہ اس طرف بٹے کے نیچے x جمع 1 ہے اور یہاں x کی 2 جمع 1 ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں طرف اس سے ضرب کرتے ہیں۔ ضرب کرنے سے 3x - 11 بچے گا، جبکہ x جمع 3 سے x جمع 3 کٹ گیا، x کی 2 جمع 1 بچے گا، bx جمع c اور x جمع 3 بچے گا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ یہ bx کو x جمع 3 سے ضرب کر دیں اور پھر c کو بھی x جمع 3 سے ضرب کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے a کی قیمت نکالنی ہے۔ بٹے کے a کے نیچے کیا ہے؟ x جمع 3، تو اس کی x کی قیمت کیا نکلے گی؟ -3 نکلے گی۔ تو آپ نے اس مساوات کے اندر دوسری کے اندر بھی درج کر سکتے ہیں، تیسری کے اندر بھی درج کر سکتے ہیں۔ مطلب جو ہماری a کے ساتھ کیا ہے 3x - 11 بٹا a برابر x کی 2 جمع 1 ہے نا، اس کے اندر درج کریں گے۔ سوری، مساوات 2 اور 3 میں درج نہیں کریں گے، بلکہ a کی قیمت ہم نے نکالنی ہے نا، تو صرف اس والا ہی ہم سارا لیں گے، اس کے ساتھ جو بھی چیز ہے x کی 2 جمع 1 ہے نا، اور برابر کے دوسری طرف کیا ہے 3x - 11، اس سب کو لے لیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے جہاں پہ x تھا وہاں پہ -3 درج کر دیا۔ -3 درج کرنے سے ہمارا جواب کیا ہے؟ a کا -11 آئے گا۔ پھر اپنے کوفیشنٹ کو لینا ہے۔ کوفیشنٹ کا بہت اچھے طریقے سے آپ نے 4.2 کے آخری سوالوں کے اندر بڑا اہم تھا یہ، اور موسٹلی زیادہ سارے سوالوں کے اندر بھی یہ کبھی کبھی آ رہا تھا۔ کوفیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جہاں جہاں پہ x کی 2 ہے اس کو آپ نے دونوں سروں کو برابر کر لینا۔ اب یہ دیکھیں اس طرف برابر کے x کی 2 ہے، بالکل نہیں ہے۔ کیا ادھر ہے؟ بالکل ہے۔ اگر ہم bx کو اس x سے ضرب دیں، کیا bx کی 2 بن رہا ہے؟ بالکل بن رہا ہے، مطلب a کے ساتھ بھی x کی 2 بن رہا ہے اور b کے ساتھ بھی x کی 2 بن رہا ہے، جبکہ c کے ساتھ x کی 2 نہیں بن رہا۔ ایسے ہی بات ہے
پھر آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے جمع بی برابر ہے 0 کے. اے کا جواب ہمارا کیا ہے -2. یہ -2 ہے، دوسری طرف جا کے جمع کا 2 ہو جائے گا. بی کی رقم بھی آ گئی. اب ہم نے سی کی نکالنی. تو سی کس کا نکالیں گے؟ جس طرح سے ایکس کی 2 کو ہم نے دونوں سروں کو برابر کیا نا، اسی طرح ایکس کو ہم برابر کریں گے. اب ایکس کو کس طرح کریں گے سر؟ جس کے ساتھ ایکس ہے پہلے اس سرے کی طرف دیکھیں. اس سرے میں کیا ایکس کے ساتھ 3 ہے؟ بالکل ہے. تو اس کا مطلب 3 برابر کس کے ہو جائے گا؟ کیا اے کے ساتھ ایکس ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن ایکس کی 2 ہے وہ نہیں لکھیں گے کیونکہ ایکس کی 2 والے تو ہم نے کر لیے. اب بی ایکس کو جب 3 سے ضرب کریں گے کیا ایکس کی رقم بن رہی ہے؟ بالکل بن رہی ہے. تو اس کا مطلب 3 بی بھی یہاں سے آ جائے گا. اگر سی کو 3 سے ضرب کرتے ہیں تو کیا بنے گا؟ 3 سی. وہ سی کو ایکس سے ضربیں گے سی ایکس بنے گا. مطلب جس کے ساتھ صرف ایکس ایکس والی آ رہی ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے. جیسا کہ یہاں پہ لکھ لیا 3 بی جمع سی برابر 3. قیمت درج کر لینی ہے. بی کی کیا قیمت 2 ہے، تو یہ 2 3 6 یہاں پہ جمع دوسری طرف مائنس ہو جائے گا. اور سی کو جب 6 کو جب 3 سے مائنس کریں گے -3، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ مساوات کے اندر قیمت درج کر دینی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ اے ہے وہاں پہ -2، بی کے ساتھ 2، سی کی تھی -3. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کے لیے 4/3 مشکل نہیں ہوگی. اگر کوئی سوال ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ہماری 4/3 کا دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے لیے ایک اچھا سا لیکچر لے کے، تاکہ جو بچوں کو پرابلم آ رہی ہے اس کوسچنس کے اندر تو وہ آپ کی حل ہو سکے. پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چوتھا یونٹ بڑا اہم ہے لانگ کوسچن کے لحاظ سے، انشائیہ سوالوں کے لحاظ سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے پروفیسر سرمد کو. اللہ حافظ.